السلام عليكم. وعلیکم السلام. انا سبسکرائبر. انت سبسکرائبر؟ ايوه انا اپنے نام تے ہی چل میں اپنا انہاں دے اپنے نام تے ہی میں کٹ پھر. اسی طرح جو ہے سارے سر کے بال جو ہے آپ کو کٹوانے ہیں چاروں طرف سے, ٹھیک ہے. یا جو ہے پھر افضل یہ کہ اس طرح پھروانے ہیں, آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں کس طرح ہوتا ہے. جو افضل طریقہ ہے وہ اسی طرح ہی ہے کہ آپ جو ہے نا سارے سر کے بال پورے ہی منڈوا لیں. تو اگر آپ جو ہے یہاں پہ کسی فرض نماز کے ٹائم پہ آئے ہیں اور آپ اپنے فرض نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ عمرے کی نیت کر لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. اگر آپ جو ہے مکروہ ٹائم پہ نہیں آئے, مثال کے طور پر فجر کی نماز سے لے کر جو شروق تک کا جو ٹائم ہے اس کے دوران, اور جو عصر سے لے کر مغرب تک کا ٹائم ہے فرض نماز پڑھنے کے بعد, تو آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر نہ بھی پڑھیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو اب سوال ہوتا ہے کہ عمرے کی نیت جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے, جس کے بعد آپ عمرے کی پابندیوں میں چلے جاتے ہیں. تو عمرے کی نیت جو ہے آپ کے دل سے ہوتی ہے. دوسرا الفاظ سے جو ہوتی ہے لبیک اللہم عمرہ, کہ اللہ میں حاضری دے رہا ہوں عمرہ کرنے کے لیے. یہ آپ کی نیت جو ہے اب عمرے کی ہو گئی ہے. ساتھ میں آپ یہ شرط رکھ لیا کریں اللہم ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی, کہ اللہ اگر مجھے کسی چیز نے بھی روک لیا کسی بھی وجہ سے جو کہ میرے اپنے مطلب ہے کہ اختیار میں نہیں ہے, تو میں اپنا احرام کھول لوں گا. تو اس حالت میں کیا ہوگا کہ آپ جو ہے کوئی دم یا آپ کے اوپر کوئی بھی مطلب گناہ نہیں ہوگا اور آپ اپنا احرام کھول سکتے ہیں, کیونکہ اللہ سے جو فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, کہ اپنا عمرہ اور حج جو ہے مکمل کرو اللہ عز و جل کے لیے. لیکن جب آپ یہ شرط رکھ لیتے ہیں تو پھر آپ اس شرط سے جو ہے آزاد ہو جاتے ہیں. اگر خدا نخواستہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی بھی اور وجہ ہو گئی جو کہ ابھی اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی, ہر کسی کا اپنا علیحدہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں, تو آپ اس حالت میں جو ہے جس میں کہ آپ عمرہ مکمل کرنے نہیں جا سکتے, آپ کے اوپر دم جو ہے واجب نہیں ہوگا. تو جب آپ یہ نیت کر لیں گے پھر اس کے بعد جو ہے آپ اپنے بال وغیرہ نہیں تراش سکتے, ناخن نہیں کاٹ سکتے, آپ جسم کے اوپر خوشبو نہیں لگا سکتے, نہ کپڑوں کے اوپر نہ سلا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں, نہ آپ جو ہے جو بڑوں والے کام ہے وہ بھی آپ نہیں کر سکتے. اچھا چلے اگر انسان مثال کے طور پر یہاں سے گیا ہے اور گاڑی میں سو گیا ہے اور غسل واجب ہو گیا ہے تو بالکل کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی ممانعت نہیں ہے. آپ جب جاگیں اپنا جو ہے آپ احرام چینج کر لیں اور دوبارہ سے جو ہے نہا لیں, اور آپ کی وہی نیت چل رہی ہوگی جو پہلے احرام والی تھی. اور احرام کے کپڑے جو ہے آپ 100 مرتبہ بھی چینج کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے جس احرام میں نیت کی لازم اسی احرام میں ہی آپ نے عمرہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو چلیے اب چلتے ہیں آگے, جو ہے آپ کو بتائیں گے راستے میں اور کیا کیا چیزیں. تو سارے راستے جو آپ نے سب سے زیادہ ذکر کرنا ہے وہ ہے لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اچھا بھائی, اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں مکہ المکرمہ اپنے ہوٹل میں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بیڈ وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں. جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جب کہیں سے بھی سفر سے آتے ہیں تو آپ کو ڈائریکٹ لازم نہیں ہے کہ جا کے فوراً عمرہ کریں. آپ آئیں, آپ کے پاس 1 دن ہے, 2 دن ہے, 3 دن ہے, آپ آئیں آرام سے جو ہے پہلے اپنا ریسٹ کریں, تاکہ جب آپ عمرہ کرنے جائیں تو آپ بالکل ہی ایزی اور فریش اور آسانی سے اور اچھی طرح سے آپ اپنی عبادت کر سکیں. ایک اور جو سنت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ ظاہر بات ہے اس وقت کے احوال سے تھی, اس کا کوئی عمرے کی صحت پر جو ہے کوئی اثر نہیں پڑتا, نہ ہی اس کا کوئی تعلق ہے, کہ آپ طواف کرنے سے پہلے جو ہے غسل کرتے تھے. جیسے کہ وادی ذی طویٰ میں آپ نے بیر ذی طویٰ حج کے سفر میں نے اپنے آپ کو چیزیں سمجھائی تھیں. آپ نے پہلے وہاں پہ جو ہے غسل کیا, شاور لیا, پھر اس کے بعد آپ جو ہے مکہ کعبہ کی طرف داخل ہوئے تھے. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ سفر میں جو ہے جب